علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 56 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ بہت پیاری ہے، بہت زیادہ ایموشنل رومانٹک جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے، اور یہ پری انگیجمنٹ ہے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت مزے کی ہے، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بھائیوں کی چھیڑ چھاڑ، حاشر کی محبہ کے لیے محبت، سلطان کی نورے کے لیے محبت، اور بہت محنت سے کیا مطلب بہت ہی کم ٹائم میں لکھی ہوئی ایپیسوڈ ہے، کیونکہ آج میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں اور رات کو مجھے گھر پہنچتے ہوئے 11:30 پونے 12 بج جانے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گی جلدی۔ اور ایک بات، کل سچ میں بہت میرے سر میں درد تھا، آواز بھی بہت گلا اتنا دکھ رہا تھا کہ نہیں دل کر رہا تھا کچھ بھی کہنے کا، بولنے کا، تو پھر اس لیے نہیں کی تھی۔ لیکن جب میں نے کامنٹ پڑھے، ہیٹڈ کامنٹ نہیں تھے کہ میں یہ کہوں کہ لوگوں نے وہ غصہ کر رہے ہیں، نفرت، وہ ان کی ریکویسٹ تھی۔ آئی نو کہ انڈیا میں ہم لوگ بہت سارے مسلمان بھی ہیں جن کو اردو نہیں آتی، تو مجھے پتہ ہے، یہ چیز مجھے بھی فیل ہوئی، تو میں نے انشاءاللہ یہ میں نے پوسٹ لگا کر بتا دیا آپ کو کہ میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اس کا 4th ایپیسوڈ لکھوں گی، میں کوشش کروں گی کہ ٹرین میں لکھ لوں، چاہے تھوڑا سا لکھوں، تو پھر وہ مرج کر کے 3 اور 4 میں انشاءاللہ وائس اوور کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گی، تب آپ لوگ سن لیجئے گا۔ میں پھر دیکھیے کبھی کبھی مجبوری سمجھ لیا کیجئے آپ لوگ، مجھے پتہ ہے، میں پھر کہوں گی یار سیکھ لو، اتنی بھاری بھی نہیں ہے، یہ ہماری لینگویج ہے یار، ہماری اپنی ہے، اتنی بھاری نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ چلیں خیر، بڑھتے ہیں ناول کی جانب، رسپانس اچھا دیجیے گا۔ جو سبسکرائبر ہیں وہیں اسٹک ہیں، کل جو ایپیسوڈ آئے گی وہ تب آئے گی جب ٹارگیٹ پورا ہوگا، سچ میں۔ مہندی کی رات روشنیوں اور ہنگاموں سے بھری ہوئی تھی، محل میں چاروں طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھی۔ اس وقت گھر کی ساری عورتیں محل کے ایک ہال نما کمرے میں موجود مہندی لگوا رہی تھیں، جس میں گھر کی عورتوں کے علاوہ محبہ کے سارے ننھیالی رشتہ دار، حاشر کے ننھیالی رشتہ دار عورتیں تھیں۔ نورے اور محبہ کے اسپیشل مہندی لگائی جا رہی تھی۔ نورے تو ہنستی مسکراتی سب سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ محبہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نورے کل سے ہی محبہ کے بدلے انداز اور خاموشی نوٹ کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ سب سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان محبہ کی طرف تھا۔ محبہ کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کوئی بات ہے؟ نورے نے جھک کر آہستہ سے اس کے کان میں پوچھا۔ محبہ اس کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ اگر نہیں ہے تو پھر تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ طبیعت ٹھیک تو ہے نا تمہاری؟ نورے نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی فکر پر محبہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھابی، بس ایگزام کی ٹینشن ہے۔ گھر والوں نے ایگزام ٹائم پر انگیجمنٹ رکھ دی۔ یہ لوگ میرے ایگزام کے بعد انگیجمنٹ رکھ سکتے تھے، کم سے کم میں اپنی پڑھائی پر فوکس تو کر پاتی۔ میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا ہے۔ اب بتائیں، اب پتہ نہیں ایگزام کیسے ہوں گے، محبہ نے کہا، اور اس کی یہ بات بہت حد تک سچ بھی تھی۔ اسے واقعی اپنے ایگزام کی بہت ٹینشن تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تم تو انٹیلیجنٹ ہو، کور کر لو گی۔ ابھی اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے انجوائے کرو، یہ لمحے پھر نہیں آنے۔ ہر پل کو جی لو، اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار لو، تاکہ یہ لمحے عمر بھر تمہارے ذہن کے پردوں پر اور دل کی دیوار پر نقش ہو جائیں۔ اور جہاں تک بات ہے جلدی انگیجمنٹ کی، تو میری جان تمہیں پتہ ہے نا، حاشر ادا
एक 1.5 महीने के लिए दुबई जा रहे हैं। शायद इन्हें खतरा लाक हुआ हो कि इनके पीछे कहीं इनकी बुलबुल को कोई और अपने पिंजरे में कैद ना कर ले, इसलिए वो तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहनाकर अपने नाम के पिंजरे में कैद करके जा रहे हैं। नूरे ने इसके कंधे पर ठहाका मारते हुए कहा। तो हाशिर के नाम पर मुहिबा ने अपने लब भींच लिए। हाशिर के लिए इसके दिल में हर गुजरते दिन के साथ गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। कल तक वो जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने का दावा करती थी, आज सबसे ज़्यादा नफरत इसी से महसूस हो रही थी। क्या हुआ, हाशिर अद्दा के ख्यालों में खो गई हो? नूरे ने पूछा तो मुहिबा ने एकदम नफी में सर हिला दिया। अच्छा, नूरे ने कुछ इस अंदाज में कहा कि इसने अपना सर झुका लिया। वैसे एक बात बताओ, ये मोहब्बत की आग एक ही तरफ भड़की हुई है या दोनों तरफ मामला एक जैसा है? नूरे ने शरारत से पूछा। जवाब में मुहिबा खामोश रही। मतलब मामला एक तरफा है। कोई बात नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब मामला दो तरफा हो जाएगा। नूरे ने इसकी खामोशी की ज़बान को समझते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं, ये मामला दो तरफा कभी नहीं होगा। मैं इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं करूँगी। इन्होंने मेरे यकीन को तोड़ा है। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं इन्हें अपनी मोहब्बत से तरसा दूँगी। वो अपने हाथ पर लगते मेहंदी के बेल बूटों को देखते नफरत से सोच रही थी, और जिसके लिए सोच रही थी वो अपने भाई और दोस्तों के दरमियान बैठा इनकी छेड़छाड़ पर मुस्कुरा रहा था। देख लें सब, ये वही हाशिर अद्दा हैं जो कहते थे मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये नहीं कहते थे कि मुझे जिससे शादी करनी है वो अभी छोटी है, मैं इसके बड़े होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, शहरयार ने इसे छेड़ते हुए कहा। हाँ, भले ही इसके बड़े होने तक ये बुढ़ापे की पहली पैड़ी पर कदम रख लेते। राहिब ने भी इसकी बात में टुकड़ा लगाया। राहिब की बात पर डाइनिंग हॉल में मुश्तरका कहकहा गूंजा था। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं, अद्दा और मुहिबा की उम्र में इतना भी कोई फ़र्क नहीं है, सुल्तान ने कहा तो सबने ओह का नारा लगाकर इसे देखा। ओह की क्या बात है, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुल्तान ने कहा तो हाशिर ने इसकी तरफ देखा। भाई की मोहब्बत? हाँ, राहिब ने सर को हिलाते हुए कहा। बिल्कुल, तुम्हें जलन हो रही है, सुल्तान ने इसे छेड़ा। अजी, जलन के लिए दिल होना ज़रूरी है, और वो तो अब मेरे पास नहीं है। वो तो मैं देहरादून में अपने कॉलेज की लड़कियों को बांट कर आया हूँ, राहिब ने कुछ इस अंदाज में बताया जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का सर करके आया हो। वैसे हाशिर अद्दा, आपस की बात है, एक बात बताएं, ये जो मुहिबा से आपको मोहब्बत हुई है, ये आपकी पहली मोहब्बत है या दूसरी तीसरी? राहिब ने झुककर राजदाना अंदाज में पूछा, लेकिन आवाज़ राजदार बिल्कुल नहीं थी। इसकी बात पर हाशिर ने इसे घूरा। ओह, मतलब तीसरी है, दूसरी तीसरी है, राहिब ने छेड़ा तो हाशिर ने एकदम इसका कान पकड़कर मोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, इकलौता साला हूँ आपका, आपने इस पर भी जुल्म शुरू कर दिया। अपना कान पकड़ते हुए राहिब ने दुहाइयाँ दी। राहिब, बाज आ जाओ, सुल्तान ने कहा। अरे बाज क्यों आऊँ, कल से तो ये सरकारी तौर पर किसी और के हो जाएंगे। आज छेड़ने का आखिरी दिन है, राहिब ने कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शहरयार ने राहिब का साथ दिया। और हाँ अदा, आपको हम लोगों की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा, एक बड़ा सा फ्रेम जिस पर लिखा होगा गेम ओवर। सब हंसने लगे। हाशिर सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करने लगा। यार, कल इस तरह मत करना,
कल खुलकर मुस्कुरा देना, वरना लोग सोचेंगे कि हम ज़बरदस्ती आपकी एंगेजमेंट कर रहे हैं। शहरयार ने इसे सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाते देखकर कहा, तुम लोग बाज नहीं आओगे ना? आखिरकार जब हाशिर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने कह ही दिया, जी अजी बिल्कुल नहीं, अजी बिल्कुल भी नहीं। बाज आने के लिए मजाक थोड़ी शुरू की थी। राहिब ने सोफे पर आलती पालती हालती पालती बैठते हुए कहा, तो फिर ठीक है, तुम लोग मजाक करो, मैं चला सोने। हाशिर ने उठते हुए कहा, नींद आ रही है आपको? शहरयार ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाशिर ने कहा, चल झूठा, भला अगले दिन जिसकी ज़िंदगी का इतना ख़ास दिन हो, इसे एक रात पहले नींद आ सकती है? शहरयार ने दाईं आँख विंग करके कहा तो हाशिर सबकी मौजूदगी में खिजल सा होकर इन दोनों को घूरी से नवाजता ड्रेस डाइनिंग रूम से निकल गया। डाइनिंग रूम से निकलकर वो वरांडा पार करता अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब सामने से नूर और अपनी कुछ कज़न आती दिखाई दी। वो वहीं रुक गया। बाकी सब एक तरफ मुड़कर अपने अपने कमरों की तरफ चल दी, जबकि नूर हाशिर के पास आ गई। लग गई आप सबकी मेहंदी? अपने दोनों हाथ मुझ पर बांधे हाशिर ने पूछा। जी लग गई हम सब की मेहंदी, और काफ़ी अच्छी भी लगी है, नूरे ने सबको लंबा खींचते हुए कहा। इसके सब का मफ़हूम क्या था? हाशिर समझकर मुस्कुराया। वैसे कहाँ था प्रोग्राम? मेरा मतलब है कौन से रूम में था? हाशिर ने हिम्मत करके पूछा। ऐसे पूछते हुए शर्म और झिझक महसूस हो रही थी। क्यों? नूरे ने आईब्रोज कर पूछा। ऐसे ही। हाशिर इसके क्यों से सटपटा गया। ऐसे ही तो कुछ नहीं होता। सच सच कहें, आपको मुहिब्बा को देखना है ना? नूरे ने पूछा। नहीं तो, हाशिर ने जल्दी से कहा। नहीं देखना? नूरे ने आंखें बड़ी करके डराने वाले अंदाज में पूछा। हाँ देखना है, मेरा मतलब है। वो बेचारा बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। अरे जेठ जी, जब आपको मुहिब्बा को देखना है तो पूरे हक के साथ कहें कि हाँ मुझे इसे देखना है। डर क्यों रहे हैं? आप देखें, आपको पूरा हक है। चलें मैं दिखाती हूँ आपको आपकी मुहिब्बा। नूरे ने हंसते हुए कहा और इसे चलने का इशारा करके पलट गई। हाशिर भी इसके पीछे चलने लगा। इसका दिल इतना तेज धड़कने लगा जैसे पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। नूरे हाशिर के साथ एक इस हॉलनुमा कमरे के दरवाजे पर आई। हम वहाँ से देखेंगे। नूरे ने एक छोटे से दर की तरफ इशारा किया, जहाँ पर सोफे पर सिर्फ पर्दा पड़ा हुआ था। हाशिर ने कहा और वो दोनों इस दर के पास आकर खड़े हो गए। पर्दा हटाए, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है। इसे खड़ा देखकर नूरे ने आहिस्ता से कहा तो हाशिर ने इस बात में सर हिलाकर आहिस्ता से पर्दे को हटाया। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद इसे मुहिबा अपनी दोस्तों के दरमियान बैठी नजर आ गई। बेचैन दिल को एकदम जैसे राहत मिली थी। तड़पते मचलते दिल को जैसे करार आया। इतने दिन की प्यास मुहिबा को देखने के बाद बुझने की बजाय और भड़क उठी थी। वो मबहूत सा इसे देख रहा था। इसे देखते देखते सुरमई आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। वो नम आंखों से इसके हसीन रूप को देखता अपने दिल में उतार रहा था। महफिल में हंसी की गूंज और मेहंदी की खुशबू हवा में घुल रही थी। मुहिबा के हाथों पर लगने वाले रंगीन नक्श इसके नर्म और दिलकश हाथों के साथ खेल रहे थे। हर बार जब वो मुस्कुराती, इसके होठों की हल्की सी मुस्कान जैसे हाशिर के दिल के तारों को छेड़ रही थी। इसके दिल की धड़कन इस वक्त तेज हो गई थी
جب محبہ نے اپنے بالوں کو ہلکا سا جھٹک کر پیچھے کرتے اپنی مہندی کو دیکھا تھا، حاشر کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کو روک نہ سکا، دل ہی دل میں مسکراتا تو سوچنے لگا، ہر لمحہ تمہارے قریب، تمہاری خوشبو میں ڈوبا ہوا، کیا یہی خوشی ہے؟ کیا اسے ہی زندگی کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ محبہ اپنے پاس بیٹھے اپنے دوستوں کی کسی بات پر ہولے سے مسکرائی تو حاشر کا دل چاہا کہ وہ اسی لمحے میں ہمیشہ کے لیے جم جائے تاکہ محبہ کی یہ مسکان ہمیشہ اس کے سامنے رہے۔ مہندی کے رنگوں کی چمک، محفل کی ہلکی روشنی اور محبہ کی ہر حرکت حاشر کے لیے زندگی بن گئی تھی۔ چھپی ہوئی نظروں سے دیکھنا، ہر لمحہ اسے قریب محسوس کرنا حاشر کے دل کو ایک سکون دے رہا تھا جو شاید الفاظ میں بیان نہ ہو سکے۔ اور جیسے ہی محبہ نے ایک لمحے کے لیے حاشر کی طرف نظریں اٹھائیں، اگرچہ وہ نہیں دیکھ سکی، حاشر کی دنیا رک سی گئی۔ دل کے اندر ایک خاموش دھڑکن نے کہا، یہ لمحہ، یہ تمہارے ساتھ بس یوں ہی رہ جائے۔ محبہ نے ادھر ادھر دیکھا، اسے اپنے اوپر کسی کی گہری نظروں کا احساس ہوا تھا، لیکن کسی کو نہ پا کر وہ پھر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ حاشر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ محبہ کو دیکھ رہا تھا اور نور حاشر کو۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ محبہ سے؟ نور نے پوچھا۔ حاشر نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ بتائیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ اس سے؟ نور کے سوال پر حاشر کی آنکھیں لمحے کے لیے دور کہیں دیکھتی رہیں، پھر دھیرے سے اس نے کہا، نور، یہ محبت ہی اتنی گہری ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں محبہ کو دیکھتا ہوں تو ہر چیز دھندلی ہو جاتی ہے، صرف وہ واضح رہتی ہے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو میری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور جب وہ اداس ہوتی ہے تو میری روح بھی اس کی اداسی میں ڈوب جاتی ہے۔ میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر آسمان سے ستارے جھڑ جائیں، اگر دن اور رات بدل جائیں، اگر وقت رک جائے، تب بھی میرے دل اسے چاہتا رہے گا۔ ہر دھڑکن میں اس کا نام ہے، ہر سانس اس کی یاد سے وابستہ ہے، اور ہر سوچ اس کے بغیر ادھوری ہے۔ نور، یہ محبت صرف دل کی نہیں، یہ میری ہر جز، ہر روح، ہر حقیقت ہے، اور میں اسے چاہتا ہوں ایسے جیسے آسمان اپنے ستاروں کو، جیسے دریا اپنی لہروں کو، جیسے روح اپنی زندگی کو، بس اتنا کہ وہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس میں میرے ساتھ رہے۔ اور یہ محبت کبھی مرنے نہیں والی، کبھی کم نہیں ہونے والی، یہ ہمیشہ ہمیشہ محبہ کے لیے رہے گی۔ حاشر نے جذبوں سے گونجے لہجے میں کہا۔ نور مسکراتی نظروں سے محبت کے دیوتا کو دیکھتی رہی۔ محبہ بہت خوش قسمت ہے کہ اسے آپ کی محبت نصیب ہوئی۔ نور نے سچے دل سے کہا، میں زیادہ خوش قسمت ہوں کیونکہ مجھے میری محبت نصیب ہوئی۔ حاشر نے سر جھکا کر کہا۔ نور ہنس پڑی، آپ تو اس کی محبت میں گوٹے گوٹے ڈوبے ہوئے ہیں، اس نے چھیڑا۔ پھر بھی سلطان سے کم ڈوبا ہوا ہوں۔ حاشر نے بھی اسے چھیڑا تو اب کہ نور شرم سے سر جھکا گئی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مہندی ابھی تک نہیں سوکھی تھی۔ پھر آج موسم کے تیور بھی خطرناک تھے۔ شام میں بھی کافی بارش ہوئی تھی اور ابھی بھی بارش کے آثار تھے۔ نور کو اس وقت بھوک بڑی بری طرح سے لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتی اپنی مہندی کو
سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب نے کہا تھا پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد مہندی لگوانا۔ میری ہمت ماری گئی تھی جو میں نے کسی کی نہیں سنی۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے افسوس سے سوچا، کوئی بات نہیں نورے، تھوڑا اور انتظار کر لو، 1-2 گھنٹے میں مہندی سوکھ جائے گی، پھر کھانا کھا لینا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اس نے سوچا، بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ مہندی اس نے صرف اور صرف سلطان کے کہنے پر اور اس کی خوشی کے لیے لگوائی تھی، اور جس کے لیے لگوائی تھی وہ سرے سے غائب تھا۔ کہاں پر بزی ہیں یہ؟ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے سوچا۔ گھڑی رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ اب اسے نیند بھی آنے لگی تھی۔ وہ تھک ہار کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے جب کمرے کا دروازہ کھول کر سلطان اندر داخل ہوا۔ اس نے اتنی آہستہ سے دروازہ کھولا تھا کہ نورے کو دروازہ کھولنے کی آواز نہیں آئی۔ سلطان کو صوفے کے کونے سے اس کا دوپٹہ جھلکا نظر آ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا سر ایک طرف ڈھلکائے وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ سلطان نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظر صوفے کے ہینڈل پر رکھے اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ ہاتھوں پر ابھی تک تازہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ سلطان کی نظریں انہی پر اٹک کر رہ گئی۔ وہ پنجو کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور جھک کر اس کے ہاتھوں سے اٹھنے والی مہندی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ کچھ دیر مہندی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر وہ اس کی کلائی کے اوپر والے حصے پر اپنے لب رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ اس کی اتنی گہری نیند پر سلطان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھری۔ کسی دن آپ کی اس گہری نیند کا فائدہ اٹھائیں گے، تب آپ اتنی گہری نیند میں سونا چھوڑیں گی۔ اس نے ہنس کر کہا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آگے بڑھ کر اس کے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور سیدھا کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب کے نورے نے کسمسا کر نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تھی۔ جاگ گئی ہیں آپ؟ اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر سلطان نے کہا، آ گئے آپ؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے سوال کر لیا۔ جی آ گئے، کچھ کام تھا آپ کو؟ سلطان نے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے ڈستے ہوئے کہا، جی۔ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا کر کہا۔ بتائیں کیا کام تھا؟ سلطان نے پوچھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، اس نے کہا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، مہندی لگوانے کے چکر میں نہیں کھایا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ نور، مہندی زیادہ امپورٹنٹ تھی یا کھانا؟ سلطان نے ہلکی ناراضگی سے پوچھا۔ اس وقت مہندی امپورٹنٹ تھی کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ میں مہندی لگواؤں، اس نے جواب دیا۔ تو کھانا کھا کر لگواتی؟ سلطان نے کہا۔ ہاں بس یہی غلطی ہوئی، سب نے کہا تھا پہلے کھانا کھا لو، لیکن میرے لیے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اس نے سلطان کی مہندی لگوانے والی بات پر کہا۔ حکم چلا سکتے ہیں ہم آپ پر؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ حکم نہیں تھا کہ آپ کو مہندی لگوانی ہے؟ نورے نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ حکم نہیں تھا، التجا تھی، آپ نے مان لی، آپ کا شکریہ۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا۔ میں خالی خولی شکریہ قبول نہیں کروں گی۔
تو پھر کیسے کریں گی؟ سلطان شرارتی لہجے میں بولا۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں، میں یہی آپ کا شکریہ سمجھوں گی۔ اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر نورے نے جلدی سے کہا۔ سلطان ہنس پڑا۔ ہم ابھی لے کر آتے ہیں۔ اٹھتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھ کر اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے مہندی کی مخصوص خوشبو اپنی سانسوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی تھی، جس کی خوشبو پورے کمرے میں گھل رہی تھی۔ نورے ابھی بھی صوفے پر لیکن اب دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے ہوئے کیونکہ سونے سے اس کی ہلکی سی مہندی خراب ہو گئی تھی۔ سلطان اس کے پاس آیا اور ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھ گیا، چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ، جیسے کسی چالاک بچے کو کوئی دلچسپ کھیل مل گیا ہو۔ سلطان پلیز جلدی کھلائیں، بھوک لگی ہے، نورے نے نخرے سے کہا۔ کھانا لا دیا ہے، اب آپ کھا لیں، سلطان نے پلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں نے کھانا کھایا تو سارا ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔ کمرے کی لائٹ ہلکی تھی، مدھم سنہری روشنی میں نورے کے ہاتھوں پر جمی مہندی چمک رہی تھی، تازہ نم اور خوشبو سے بھری۔ اور ایک بات، اگر مجھے خود ہی کھانا ہوتا تو میں آپ کا انتظار کیوں کرتی؟ وہ خفا سی بولی۔ نیند اور بھوک اس کی کمزوری تھی۔ سلطان اس کے انداز کو دیکھ کر ہنس دیا۔ تو اب حضور اعلیٰ کے نوکر ہم ٹھہرے۔ نورے نے نخرے سے بھویں اٹھائیں۔ نوکر نہیں، محبت کرنے والے شوہر جو بیوی کے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ سلطان نے چمچ اٹھایا مگر نوالا دینے کی بجائے شرارت سے پوچھا۔ اگر کھاتے ہوئے آپ کے ہونٹوں پر تھوڑا سا لگ گیا تو صاف بھی ہم کریں؟ نورے کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرے پر لالی آ گئی۔ حد ہوتی ہے شرارت کی سلطان۔ حد تو آپ نے تب پار کی جب یہ کہہ کر ہاتھ اوپر کیے کہ خود نہیں کھاؤں گی۔ سلطان نے ہنستے ہوئے چمچ آگے بڑھایا۔ نورے آہستہ سے آگے جھکی مگر جیسے ہی وہ نوالا لینے لگی سلطان نے چمچ پیچھے کر لیا۔ سلطان، نورے کی آواز میں غصے اور نخرے کا ملاپ تھا۔ ارے کیا ہوا؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے نخرے کہاں تک جاتے ہیں۔ نورے نے اسے گھورا۔ بس کریں ورنہ آپ کی قمیض پر مہندی لگا دوں گی۔ اوہ، تو سزا کا بھی انداز اتنا حسین، سلطان کے لہجے میں چھیڑ تھی۔ اس نے دوبارہ نوالا بھرا اور اس بار آہستہ سے پوری نرمی سے نورے کے لبوں کے قریب لایا۔ نوالا دیتے ہوئے اس کی انگلی نورے کے نچلے ہونٹوں کو چھو گئی اور لمحہ ٹھہر سا گیا۔ نورے کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ مہندی کے رنگ سے زیادہ گہری تو آپ کی آنکھوں کی چمک ہے۔ سلطان نے گہرے لہجے میں کہا۔ نورے نے نظریں اٹھائیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہی بات کر کے آپ مہندی نہیں دل کے رنگ گہرے کر رہے ہیں۔ سلطان ذرا قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسیں نورے کے گال کو چھونے لگیں۔ تو پھر دل کو بھی سوکھنے نہ دینا نور، ہمارے دل کو بھی ہمیشہ اپنی محبت سے آباد رکھنا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس مہندی ہلکی ہنسی اور دھڑکنوں کی موسیقی گونج رہی تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، بوندیں شیشے سے آہستہ آہستہ پھسل رہی تھیں۔ کمرے کے اندر ہلکی سی خوشبو پھیلی تھی، مہندی، بارش اور نورے کی۔
سلطان سے محبت پاش نظروں سے دیکھتا کھانا کھلاتا رہا۔ نورے اب بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی، مگر آنکھوں میں نرمی آ چکی تھی۔ کھانا کھلا کر سلطان نے پلیٹ میز پر رکھ دی، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، بارش کو دیکھ کر مسکرایا، پھر مڑ کر نورے کو دیکھا۔ وہ منظر جیسے خواب تھا۔ نورے ہلکی روشنی میں، ہاتھوں پر گہری ہوتی مہندی، چہرے پر شرم و مسکراہٹ کا ملاپ۔ سلطان کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نورے نے ذرا چونک کر پیچھے دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہندی آپ کے ہاتھوں پر زیادہ جچ رہی ہے یا ہماری قسمت پر؟ سلطان نے مدھم لہجے میں کہتے ہوئے اس کی مہندی پر اپنی اشارت کی انگلی پھیری۔ نورے کے لبوں پر شرمیلی ہنسی آ گئی۔ سلطان مت چھیڑیں، ابھی مہندی سوکھی نہیں ہے اور آپ اس سے الجھ رہے ہیں۔ مہندی نہیں، آپ ہیں جو دل کو الجھا رہی ہیں، سلطان نے آہستہ سے کہا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو ذرا سا تھام لیا، بغیر چھوئے، بس قریب رکھتے ہوئے۔ باہر بجلی چمکی، روشنی ایک پل کے لیے کمرے میں پھیلی اور اس لمحے نورے نے سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں نرمی بھی تھی، چاہت بھی، اور ایک چپ سا وعدہ۔ بارش رک جائے گی تو چھت پر چلیں گی؟ سلطان نے آہستہ سے پوچھا۔ اگر رکی تو، لیکن اگر ہلکی ہلکی ہوتی رہی تو میری مہندی چھٹ جائے گی، پھر مہندی کا رنگ بھی نہیں آئے گا۔ مہندی کے رنگ کی فکر مت کریں، وہ بہت گہرا آئے گا، کیونکہ یہ ہماری محبت کا رنگ ہے۔ سلطان نے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ نور نے نظریں جھکا لیں، چہرے پر ہلکی سی شرم، دل میں گہری سی دھڑکن۔ اس شخص میں کچھ ایسا تھا جو نورالعین آفریدی جیسی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی کو بھی شرمانے لگتی تھی۔ سلطان اس کے پیچھے سے ہٹ کر اس کے برابر والے سنگل صوفے پر آ کر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ چلیں؟ بارش کی ہلکی ہوتے سلطان نے کہا۔ جی، اس نے کہا تو سلطان اس کے ہاتھ تھامے کمرے سے نکلا اور پھر ایک لمبی راہداری اور سیڑھیاں پار کر کے چھت پر آ گیا۔ چھت پر آتے ہی سامنے نینی تال کی پہاڑیوں پر چمکتی لائٹ اور واضح دکھائی دینے لگی۔ بارش کے بعد ہوا میں خنکی اور بڑھ گئی، بوندیں جیسے ان کے گرد ایک نرم سا دائرہ بنا رہی ہوں۔ چھت پر صرف وہ دونوں تھے اور چاروں طرف خاموشی میں ٹھنڈی ہوا کی سرگوشیاں۔ نورے دوپٹے کو ذرا سنبھال کر ایک طرف بیٹھی تھی، ہاتھ اب بھی اوپر اٹھے تھے، مہندی کی خوشبو ابھی بھی تازہ تھی۔ سلطان نے اس کے قریب آ کر چھت کی دیوار پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آئیں نا، یہاں بیٹھیں۔ بارش تھمی تو کیا فضا تو اب بھی وہی رنگ باقی ہے، مہندی ابھی بھی خشک نہیں ہوئی، مہندی ابھی بھی خشک نہیں ہوئی، آپ کے پاس بیٹھوں گی تو کہیں مہندی آپ کے نہ لگ جائے۔ سلطان ہنس دیا۔ تو پھر کیا ہوا، رنگ ہم پر بھی لگ جائے گا، سلطان نے ہلکی سی شرارت سے کہا، اور اگر یہ رنگ کبھی اتر گیا تو؟ سلطان نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ مہندی کے رنگ اتر جائیں نورے، محبت کے نہیں۔ مہندی کے رنگ اترتے ہیں نورے، محبت کے نہیں۔ نورے کے دل میں ایک نمی سی اتر گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے بیچ میں ہلکی چاندنی نکل رہی تھی، جیسے قدرت نے ان کے لمحوں کو
चांद की चमक से छुपने ना दिया हो। सुल्तान, आपको कभी डर नहीं लगता? नूरे ने धीरे से पूछा। किससे? सुल्तान ने इसकी तरफ देखकर कहा, जो आसमान में चमकती हल्की सी चांदनी को देख रही थी। चांदनी को, ओके सॉरी, कि वक्त बदल जाए, रंग बदल जाए, एहसास मान पड़ जाए। इसने आसमान से नजरें हटाकर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा। सुल्तान चंद लम्हे चुप रहा, फिर इसके करीब आकर बोला, नूरे, वक्त बदलते हैं मगर वो लम्हे नहीं बदलते जो सच में महसूस किए गए हों। जिसे ये मेहंदी सूख जाएगी मगर रंग छोड़ जाएगी। मोहब्बत भी ऐसे ही है, थमती नहीं, बस दिल पर नक्श हो जाती है। नूरे की आंखें भर आईं, फिर भी दिल डरता है। वो बोली, डरने की क्या बात है? हम हैं ना आपके पास, आपके गुलाम। सुल्तान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बारिश थम गई। चलें कमरे में चलें, हवा बहुत तेज चल रही है। नूरे ने कहा। ठीक है। सुल्तान ने सर हिलाया, लेकिन एक शर्त पर। इसने उठते हुए कहा। कौन सी शर्त? नूरे ने पूछा। कमरे में जाकर हम जो करेंगे आप हमें करने देंगी? इसने शरारत से कहा। जी नहीं, मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया ना तो कसम खुदा की मेहंदी का भी ख्याल नहीं करूँगी। नूरे ने उंगली उठाकर वार्न किया। नीचे कमरे में चलें, फिर देखते हैं आप मेहंदी का ख्याल करती हैं या नहीं। शरारत हनूस थी। नूरे से मसनूई गुस्से से देखती इसके साथ नीचे आ गई। सुबह की धूप नर्म सा आलम बनकर खिड़की से अंदर उतर रही थी। हवा में रात की बारिश की खुशबू अभी तक रची हुई थी, और इस खुशबू में नूरे के हाथों की मेहंदी की महक घुलकर किसी ख्वाब को हकीकत में बदल रही थी। नूरे ने आहिस्ता से आंखें खोली। रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी तो गालों की लाली और मेहंदी के रंग एक जैसे दिखने लगे। इसने हौले से हाथ ऊपर किए। रंग इतना गहरा, इतना शोख था कि खुद नूरे के लबों से बेसाख्ता निकला। ये वाकई सुल्तान की मोहब्बत का रंग है। वो अपने सफ़ेद हाथों पर लहू रंग मेहंदी के नक्शो निगार को और सुल्तान के लिखे नाम को देख रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नूरे ने दरवाजे की तरफ देखा। सुल्तान ट्रैक सूट में था, शायद वो रनिंग करके आया था। इसके चेहरे की सुर्खी, इसके माथे पर पसीने की बूंदें और हल्के हल्के गीले बाल इसी बात के गवाह थे। नूरे ने मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखा, फिर इसके हाथ में मौजूद एक कप और एक मग को। अंदर आते ही सुल्तान की निगाह जैसे नूरे के चेहरे पर अटक गई। वो धूप, वो बालों की चंद लटें जो रुखसारों से खेल रही थी, और वो गुलाबी मुस्कुराहट। हम आपके लिए चाय लेकर आए हैं, मगर अब लग रहा है कि दिन की शुरुआत आपकी मुस्कुराहट से होनी चाहिए थी, चाय कॉफ़ी से नहीं। लगता है नवाब साहब बिजनेसमैन से शायर बन चुके हैं। सुबह सुबह ये अंदाज। नूरे ने इसे छेड़ा। सुल्तान करीब आया, चाय मेज़ पर रखी और नर्म लहजे में बोला, मोहब्बत करते हैं आपसे, और ये अंदाज जज्बात हैं हमारे। और जहाँ तक रही शायरी की बात, तो जब सामने शायरी की वजह बैठी हो तो अल्फाज खुद ब खुद खूबसूरत हो जाते हैं। वो इसके सामने बैठ गया, कप उठाया, भाप उड़ाती हुई चाय के साथ नरम खुशबू फैल गई। अब हाथ ना ख़राब हो जाए इसलिए हम पिलाएं चाय भी, या आप खुद पी लेंगी? नूरे ने हंसते हुए सर हिलाया। आपको मौका चाहिए हमें छेड़ने का। हाँ, क्योंकि आपको शर्माते देखना हमारा पसंदीदा नज़ारा है, और जब हम आपको छेड़ते हैं
آپ شرماتی ہیں تو اپنی نور کو شرماتا دیکھ کر ہماری آنکھوں کا نور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کپ پر ہلکی سی پھونک مار کر نورے کے لبوں کے قریب لایا۔ نورے نے ذرا جھجکتے ہوئے ایک گھونٹ لیا، لیکن چائے کے ساتھ ساتھ سلطان کی انگلی ہلکی سی اس کے لبوں کو چھو گئی۔ نورے نے حیرت اور شرم کے بیچوں بیچ سے دیکھا۔ سلطان سلطان مسکرایا۔ ہاتھ پھسل گیا شاید، یا دل؟ نورے نے نظریں چرا لی۔ چائے گرم ہے، مگر آپ کے لمس سے زیادہ نہیں، اس نے جھک کر آہستہ سے کہا۔ نورے کے لبوں پر ہنسی اور شرم ایک ساتھ ٹھہر گئی۔ اتنا رومانٹک ہونا ضروری ہے کیا ہر وقت؟ جب سامنے آپ ہوں تو خود بخود ہو جاتے ہیں۔ نورے کی پلکیں لرزی، دل کی دھڑکنوں نے نیا ساز چھیڑا۔ نورے نے ایک دم ٹاپک بدلا۔ سلطان یہ دیکھیں مہندی کا کتنا گہرا رنگ آیا ہے، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جی، کیونکہ ہماری محبت کا رنگ ہے۔ جی، کیونکہ یہ ہماری محبت کا رنگ ہے، سلطان نے جھک کر اس کی ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ نورے کی آنکھیں سلطان کی محبت بھرے لمس پر بند ہو گئیں۔ سلطان نے اس کی ہتھیلیوں کو چوم کر اپنا چہرہ اٹھایا۔ اسی لمحے نورے نے بھی اپنی آنکھیں کھولیں، دونوں کی نظریں ملیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ سلطان پھر اسے چائے پلانے لگا۔ کمرے میں دھوپ کی نرمی گھل چکی تھی اور کھڑکی سے آتی روشنی نورے کے چہرے پر ایک خواب سا عکس بنا رہی تھی۔ نورے نے دھوپ کا عکس اپنے چہرے پر پڑتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر کر سلطان کے کندھے سے ٹکا دیا۔ سلطان اس کے انداز پر مسکرایا اور جھک کر اس کے بادامی بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہاں جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کل کو ایپیسوڈ کل کو یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوگا، کل کو انشاءاللہ اور بہت پیاری سے سین ہوں گے۔ کل حاشر اور محبہ کی انگیجمنٹ ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جب نورے کی فیملی آئے گی تو کیا اس کے ساتھ جو ہے ہمارے حدید بھی آئیں گے، اور کس طرح شہریار محبہ کو وہ فزیکلی وہاں پر نہیں ہوگی، لیکن وہ کس طرح اس کو اپنی بھائی کی پوری انگیجمنٹ دکھائے گا۔ آپ دیکھیے گا، میں انشاءاللہ بہت کوشش اچھی سے کروں گی اچھا سا ایپیسوڈ لکھنے کی۔ بس آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیجیے گا اور پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ سبسکرائبرز بالکل نہیں بڑھ رہے ہیں، اگر ایسا رہے گا تو پھر میں بہت لمبی چھٹیوں پر چلی جاؤں گی، قسم سے سچی بتا رہی ہوں۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں جب ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔